پاکستان کے جو افغانستان سے تعلقات آئے روز جو کشیدہ ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوتے، ورنہ بلوچستان کے اندر آج جو حالت ہو رہی ہے بگٹیوں کے ساتھ ہی ہم لوگ لڑنے لگے ہوئے، ہماری فوج لڑ رہی ہے، وہ نہ ہوتی۔ بتائیں پاکستان ایسی کون سی مثال آپ کو ملتی ہے جو پاکستان نے انڈیا کے اندر دی ہے؟ کوئی جنوبی ہند کے اندر جو ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، کیا اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے؟ بھائی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم انٹرسٹ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ پاکستان جو انٹرسٹ دیکھتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتا ہے کہ چائنا، امریکہ، ایران، اس لیول کی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے چل سکتے ہیں، جبکہ انڈیا جو ہے وہ ایک لوور لیول پہ، انٹرنل لیول پہ، ڈومیسٹک لیول پہ انٹرسٹ دیکھتا ہے پاکستان کو ویک کرنے کا، کیونکہ ابھی تک ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار ایک دن آئے گا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ ایک میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کا پروگرام تھا، تو میں وہ دیکھ رہا تھا، کوئی 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ان کے بہت مشہور ایک رائٹر اور فلم نگار تھے، انہوں نے بات کی کہ انڈیا ول نیور سپلٹ اگین، مجھے ان کا نام بھول گیا، انڈیا ول نیور سپلٹ اگین۔ یہ ان لوگوں کی مینٹالٹی شو کرتا ہے کہ یار اب چھوڑ دو، ایک 60 سال پہلے ایک بات جو ہو گئی ہے اس کو مان لو، اب نہیں ہو سکتا، ایک پاسبلٹی نہیں ہے، ہم ایک اٹامک پاور ہیں، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئے روز یہ کہہ دیتے ہیں، جو بمبے کے اندر جو جتنا قصاب کا اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو کھیلا گیا ہے، آدھی سے زیادہ انڈین قوم کو بھی میرا خیال ہے اتنی عقل مند تو ہوگی کہ ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ ڈرامہ کیسے کھیلا گیا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ انڈیا جو ہے نا وہ انوالومنٹ اتنی زیادہ کرتا ہے تاکہ ملک کو توڑا جا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، میں یہیں سے پوائنٹ لے کر چلوں گا، تھینک یو سو مچ۔ میں اپنے بھائی سے میں ان کے اوپینین کو رسپیکٹ ضرور کرتا ہوں، لیکن ان سے میں بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ شاید بھول رہے ہیں کہ 93 میں جو بامبنگز 92-93 میں جو انڈیا میں ہوئی، اس میں بھی پاکستان کا ایک ہاتھ ہونے کا ایک نظریہ تھا۔ اس وقت ہو رہا ہے جو جنوبی ہند میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا انوالومنٹ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر اس وقت خود 47 جماعتیں اس وقت ایسے ہیں، 47 گروپ ایسے ہیں جو انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے علیحدہ کر دیا۔ بالکل بالکل آپ کی صحیح بات ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ہر اس تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کشمیری تحریک کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ وہ کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے، میں انڈیا پر بہت زیادہ بات ہے، ٹائم ذرا کم رہے گا، میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا۔ میں یہاں پر کچھ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں خاص طور پر بھی ہم نے پچھلے دنوں بھی یہ دیکھا کہ مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، کبھی سنی شیعہ، اور تمام مسجدوں میں مساجد میں ہم نے دیکھتے رہے، بلکہ راول پنڈی میں بھی ایسا ہوا، چکلال ایئر بیس کے پاس جو مسجد تھی وہاں پر بھی ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں جو احمدیوں کے جو عبادت گاہ ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ دھماکے ہوئے، اور اوپر نیچے ہوئے، بلکہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ ہوئے۔ سوال ہے یہ مدرسوں کا کیا کردار ہے اس کے اندر، اور کیا مدرسے اس میں کتنا انوالو ہیں، اینڈ مدرسے ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود ٹیررزم اور نو؟ I don't think madrasas have anything to do with terrorism، کیونکہ ہم اب تک کوئی چیز اس طرح پروو نہیں کر سکے ہیں کہ اگر کسی چرچ پہ دھماکہ ہوا ہے اور فلاں نمبر کے لوگ جو ہیں تعداد میں لوگ مر گئے ہیں، یا کسی ٹیمپل پر ہوا ہے، یا قادیانیوں کی مسجد میں ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ مدرسے اس میں شامل ہیں۔ مدرسوں کا فروغ جو ٹیچنگ وہاں پر دی جاتی ہے، میرا یہ مطلب تھا، وہاں پر جو ٹیچنگ دی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ایک رد عمل کا حصہ ہے۔ ہمارے عوام دیکھتے ہیں کہ جتنی ان کی مشکلات ہیں بین الاقوامی طور پر، اس میں مغربی دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہم کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی ایک جنرل عمومی جو حالت ہے وہ بڑی ہی خستہ قسم کی نظر آتی ہے، اور جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کا رسپانسبل ہمیں جو بھی لوگ نظر آتے ہیں، وہ ویسٹرن ورلڈ ہے یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، تو اس کا ایک ریئیکشن ایسا ہے کہ ایک خاص گروہ ہے جو عوام کو اسلامی تعلیمات اور ٹیچنگ اور چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اسلام کے اندر رہ کے اپنی پروٹیکشن اور حفاظت یا اس کو ہم ایک سلوشن کے طور پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مدرسے اس لیے فروغ میں آئیں کہ یہ ایک ریئیکشن ہے اینٹائی ویسٹ ہونے کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مدرسے جو ان کا اینٹائی ریئیکشن ہے اور مدرسوں نے جو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو احمدی جو ان کے جو عبادت گاہوں میں جو کچھ ہوا، ابھی اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ فرقہ وارانہ ایک مطلب تضاد تھا۔ کیا یہ واقعی میں فرقہ وارانہ تضاد تھا، یہاں کی ایک اور دہشت گردی کی ایک واردات تھی؟ میں پہلے تو مدرسوں کے رول کے اوپر بولنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدرسوں کا کچھ رول اس میں رہا ہے یا نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مدرسے جو ہیں روایتی طور پہ بر صغیر میں دینی تعلیم دینے کا مرکز رہے ہیں۔ میری والدہ کا تعلق انڈیا سے ہے، اور وہ
اردو بھی پڑھ لیتی ہیں, انگلش بھی پڑھ لیتی ہیں, ہندی بھی پڑھتی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں. تو وہ جو تھیں یہ انہوں نے عربی کی تعلیم اور اردو کی تعلیم مدرسے میں جا کر لی, اور جو انگلش اور ہندی ہے وہ انہوں نے گھر میں پڑھی. تو آج بھی آپ دیکھیں پاکستان میں اور انڈیا میں جو ہے لوگ اپنے بچوں کو, نہ صرف لڑکوں کو بلکہ لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم لینے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے جو ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو غلط مقاصد کے لیے مدارس کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں مدارس کو نہیں بلکہ ہماری گورنمنٹ اس کے لیے رسپانسبل ہے, اس کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. یعنی کہ مدرسوں کا اس میں کوئی قصور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں مدرسوں کا قصور ہے, بلکہ حکومت ذمہ دار ہے اس کے لیے. مدرسوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, لیکن میں نے یہ جو سوال ان سے کیا تھا وہی میں آپ سے یہاں پر سوال کروں گا کہ جو ہے یہ جو احمدی جو خاص طور پر میں احمدی کی بات اس وجہ سے کروں کہ اس وقت سب تمام میڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جتنے بھی آپ لوکل چینل کھول کے دیکھ لیں, یورپین چینل کھول کے دیکھ لیں, اس میں صرف یہاں پر یہی آ رہا ہے. اور میرا سوال یہاں پر یہ تھا جو میں نے یہاں پر یہ کیا تھا کہ کیا یہ واقعی میں فرقہ وارانہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ احمدی ہیں, یا کہ یہ ایک اور دہشت گردی کی صرف واردات تھی؟ دیکھیں یہ ہمیں کہنا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک اور دہشت گردی کی واردات تھی اور یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا, یہ ایک طرح سے ایک بات پہ پردہ ڈالنے کے برابر ہے. یہ بات ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی مائنورٹی ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, ایز لانگ ایز وہ میجورٹی سنی جو ہیں وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, ان کے خلاف ہم نے ایک نہ ایک ڈگری میں کوئی نہ کوئی حادثات ضرور دیکھے. شیعہ سنیوں کا تو بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور احمدیوں کے خلاف بھی جو ہے کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ احمدیوں کے خلاف اس لیے واقعی وہ احمدی ہیں اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے جان بوجھ کر. جی بالکل, وہ ان کے ٹارگٹ لسٹ پہ تھے. جس طرح سے یہ لوگ شیعوں کے امام بارگاہوں میں جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں, اسی طرح انہوں نے یہ احمدیوں کی مسجد میں یعنی کہ اگر کو سنی مسجد میں یا شیعہ مسجد میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ احمدیوں نے کرایا؟ نہیں, میں یہی کہوں گا کہ یہ انہی لوگوں نے بھی کرایا. ان میں جو ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ لوگ آپ انلیس بالکل ان کی سوچ رکھتے ہیں, آپ ان کی سوچ سے ذرا سا بھی ادھر ادھر بھٹکیں تو یہ آپ ان کی ہٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال ایک مولانا صاحب تھے کراچی میں جنہوں نے سوئسائڈ بامبنگ اور ٹیررزم کے خلاف بولا تھا. وہ سنی امام تھے, ان کو مار دیا گیا تھا اپنے گھر کے دروازے پہ. انہی لوگوں نے مارا تھا کیونکہ وہ ان کے خلاف. لیکن نہیں, میرا سوال میرے خیال سے کہیں پر گم گیا. میرا جو سوال تھا, میرا سوال جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ ریسنٹ آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں فرقہ وارانہ تو نہیں, یہ اسی ایک سیاست کا حصہ لگتا ہے جس کی پریشانی میں پاکستان ایک عرصے سے مبتلا ہے. مجھے یہ دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے. اس کی یہ کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی اتنی پبلسٹی یا خبر یوں پھیل رہی ہے کہ اگر شیعہ سنی کے بارے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو دنیا کو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس چیز کے عادی ہیں. وہ اسے پاکستان کا انٹرنل مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں. چونکہ اگر قادیانیوں کی مسجد میں ہو گیا اور قادیانیوں نے انٹرنیشنلی اپنا ایک ریکگنیشن کروا لی ہے کہ پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جو ہمارے پرسیکیوشن کے لیے لگی ہوئی ہے, تو اگر ان کی مسجد میں ہوا ہے تو اس کی دنیا میں خبر بڑی غور سے سنی جاتی ہے, اس پہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے صرف انہی لوگوں کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری عبادت گاہوں پر حملے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بہت سی بات نہیں دیکھیں, لیکن دیکھیں جی تو اگر ریئلسٹک بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے